Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy سے میں بات کر رہا ہوں. My dear students, my dear viewers اور پیارے بچوں، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی پیاری اور میٹھی شخصیت کو آپ کے ساتھ تعارف کروانے جا رہا ہوں، جبکہ وہ کسی متعارف کے تاج نہیں ہے. وہ بڑا نام ہے یوٹیوب کے اندر، سپرا ٹی وی. یہ عمر بھائی ہیں، ان کے 2 چینل ہیں. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اپنے تمام ویورز کو کہ یہاں پر جائیں. سپرا گرافکس ہے اور سپرا ٹی وی، جس پہ اس وقت ہم انٹرویو لے رہے ہیں عمر بھائی کا. اور یہ سپٹمبر 4 2007 میں تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں ان کو آن لائن کام کرتے ہوئے، اور 3,77,156 ان کے ماشاءاللہ ویوز ہیں. تو بہت بڑا نام ہے. ایکچولی میں ان کی ویڈیو میں اچانک انٹرنیٹ پہ میں سرچ کر رہا تھا، تو یہ عمر بھائی کا سپرا ٹی وی میرے نالج میں آیا، اور میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی، 2 3 4 5 ان گنت، مجھے اب یاد نہیں ہے، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں 50 سے زیادہ میں نے ویڈیو لگائیں، 2 سے 3 دن میں نے دیکھی ہیں. اور کافی ان کا جو وے آف ٹیچنگ ہے، جو میتھ ہے، جو میتھڈ ہے پڑھانے کا، جو سٹائل ہے، کس طرح وہ بچوں کو اپریسیشن دیتے ہیں، کس طرح ان کو سٹار دیتے ہیں، کس طرح بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرینڈلی بچوں کے ساتھ انہوں نے ٹیچ کرتے ہیں. بچے بہت ہیپی ہیں، خوش ہیں. یہی نیچر میری بھی ہے. مجھے بہت کچھ سیکھنے میں آیا. تو میں جتنا کچھ میں نے سیکھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے ویورز جو ہیں، میرے جو سبسکرائبرز ہیں، یا میرا جو ٹریفک ہے، وہ بھی ان کا جو ٹیچنگ کا جو سٹائل ہے منفرد، وہ بھی ان سے مستفید ہوں اور ان سے سیکھیں. تو میں بہت مشکور ہوں عمر بھائی کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا ہے، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آئی ہیو اے نو فورس ورڈ اباؤٹ دا پریز آف مسٹر عمر. عمر بھائی، آپ سے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے آن ایئر. تو آپ کیا اپنے بارے میں کچھ مصروفیت جو بھی آپ کی ہے بتا سکتے ہیں؟ ایون کہ آپ اپنا نمبر بھی دے سکتے ہیں اس آڈین کو، اور اپنی متعارف بھی کروا سکتے ہیں اپنا یہ چینل کو، پلیز. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھ سے بات چیت جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے اس کو قائم کیا ہے. اور یہ بڑی ایک سعادت کی بات ہوتی ہے جب ایک آپ کا جو سینئر ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح سے اپریشیٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ چینل بے شک میں نے 2007 میں ہی بنایا تھا، لیکن اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جو کام ہے، اس کے اوپر جو کانٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے، وہ 2018 کے اندر یہ میں نے شروع کیا تھا. 2017 میں میرے تبلیغ کے اندر 4 ماہ لگے تھے، اور اسی دوران پھر میرے اندر سے جذبات اٹھے، کیونکہ جب آپ ایک خاص قسم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اور بار بار کسی چیز کے فضائل اور فوائد سنتے ہیں، تو آپ کے دل کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ میرے دل سے اندر سے جو ہے یہ چیز اٹھی کہ میں نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے، اور میں بنایا ہی اس کام کے لیے گیا تھا. اس چیز کا احساس مجھے تبلیغ کے دوران ہوا ہے. باقی جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے یعنی کہ لڑکپن سے ہی میرے ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ ایجوکیشن ایز اے ہول، ناٹ اونلی قرآن، ناٹ اونلی اسلام، بٹ ایجوکیشن ایز اے ہول، یہ ایک فن طریقے میں ہونی چاہیے. ایک اس کا انداز انٹریکٹیو ہونا چاہیے، اس میں رٹا سسٹم، راٹ لرننگ یہ نہیں ہونی چاہیے. کانسیپچول ہونی چاہیے، ڈیجیٹل فارم میں ہونی چاہیے، ایز آف ایکسیس ہو، ہر بندے کے ایکسیس میں ایزیلی اویلیبل ہو. اور جب میں یہ تبلیغ کی سائڈ میں، دعوت کے سائڈ کے اندر آیا، تو اس وقت بھی میری سوچ یہ تھی کہ اس کو ڈیجیٹائز ہونا چاہیے، کیونکہ اب جو دور ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یہ باتیں میں آج سے کوئی 8-10 سال پہلے بھی کرتا تھا،
اپنے تبلیغی بھائیوں کو بھی کرتا تھا، مگر اس وقت اتنا رجحان نہیں تھا، اور ہمارا جو دیندار طبقہ ہے وہ جھجک رہا تھا کافی عرصے سے کہ ہم اس پلیٹ فارم کے اوپر آئیں، اور اس میں کچھ شرعی ایشوز بھی ہیں، لیگل ایشوز بھی ہیں، علماء کا آپس میں کچھ اختلاف رائے ہے تصویر کے حوالے سے، لیکن بہرحال اب علماء بھی اس چیز کو ریئلائز کر گئے ہیں، اور الحمدللہ سے کہ جو ہے نا ڈیجیٹل فارم کے اندر اور آن لائن جو پلیٹ فارمز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے دین کا دعوت اور دین کا پیغام پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اب حالات بھی ایسے آ چکے ہیں کووڈ کی وجہ سے کہ اب مجبوری بن چکا ہے، کیونکہ یہ بات میں آپ کے اس پلیٹ فارم اور اس چینل سے یہ کرنا چاہوں گا، جو شخص بھی چاہے وہ دین سے متعلق ہو، چاہے وہ دنیاوی کسی شعبے سے متعلق ہو، اگر وہ اپنی لائن آف تھنکنگ کو چینج نہیں کرتا، اگر وہ ڈیجیٹل سکلز نہیں سیکھتا، اگر وہ آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ارننگ اور اپنے میسج اور جو بھی اس کا کام ہے اس کی طرف نہیں آتا، اور اپنے جو برک اینڈ مارٹر جو فزیکل اس کا جو کام ہے اس کو وہ ڈیجیٹائز نہیں کرتا، وہ سروائیو نہیں کر سکے گا۔ یہ میں دو ٹوک بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ چیز ہے تو کڑوی، کہنا تو نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کرے کہ جلدی یہ ختم ہو جائے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کووڈ ہے یہ جلدی ختم ہونے والا ہے، اور یہ ختم ہو بھی جائے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی اور چیز نہ آ جائے۔ تو جی اب دنیا ڈیجیٹائز ہو رہی ہے، اور جو اس چینج ہوتی ہوئی دنیا میں اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا، اس کا سروائیول جو ہے وہ شاید مشکل ہو جائے یا پھر ناممکن ہو جائے۔ جی جی عمر بھائی ماشاءاللہ بہت ڈیپتھ کے ساتھ اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ اپنا ایک ویژن آپ نے بتایا، اور میں یہاں پر یہ آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک ولیج ہے، ایک گلوب کی ہاں شیپ میں ہے، اور اس کے جی جی اندر مختلف قسم کے پروٹوکولز یوز کرتے ہوئے ہم ان کے اندر انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آئی ٹی کا بندہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں جی جی کہ انٹیلیجنٹ جو ڈیوائسز ہیں وہ کس طرح کام کرتی ہیں، کس طرح ہاں جی پروٹوکول کو یوز کر کے، پورٹس کو یوز کر کے ہم کلاؤڈ پہ جا کر اپنا ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں یا کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ ایک انٹیلیجنٹ ڈیوائس کو ایک پروٹوکول کی ضرورت پڑتی ہے